اللہ تعالیٰ نے ہمیں مخاطب کرتے ہوئے فرمایا ہے أَفَمَن يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَن يُتَّبَعَ أَمَّن لَّا يَهْدِي إِلَّا أَن يُهْدَىٰ فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ۔ ترجمہ سنیے، أَفَمَن يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ، ایک وہ شخص جو حق کا راستہ دکھا رہا ہے، یہدی إِلَى الْحَقِّ، حق کا راستہ دکھا رہا ہے، ہدایت دے رہا ہے حق کی وہ شخص۔ اور دوسرا أَمَّن لَّا يَهْدِي، جو ہدایت پر نہیں تھا، إِلَّا أَن يُهْدَىٰ، پھر اس کو ہدایت دی گئی، فَمَا لَكُمْ أَحَقُّ أَن يُتَّبَعَ، یہ دونوں تمہارے سامنے ہیں۔ ایک وہ یہدی إِلَى الْحَقِّ، جو حق کا راستہ دکھا رہا ہے، اور ایک وہ من لا یہدی الا ان یہدیٰ، کہ وہ ہدایت جانتا ہی نہیں تھا، حق کا اسے پتہ ہی نہیں تھا، اسے ہدایت دی گئی۔ اب پوچھتا ہے خدا احق ان یتبع، بتاؤ ان دونوں میں سے کون حقدار ہے، تم کس کا اتباع کرو گے؟ ایک وہ شخص ہے من یہدی الی الحق، وہ حق بتا رہا ہے، اور دوسرا وہ کہ جو حق سے بیگانہ تھا، لا یہدی، ہدایت پر تھا ہی نہیں، اور اس کو پھر ہدایت دی گئی۔ جب یہ دونوں تمہارے سامنے، وہ اللہ سوال کرتا ہے احق ان یتبع، بتاؤ ان دونوں میں کون حقدار ہے، تم کس کا اتباع کرو گے؟ ایک حق دکھانے والا اور ایک وہ کہ جو حق پر نہیں تھا، اس کو بتایا گیا، ان دونوں میں کون حقدار ہے؟ اور ترجمہ کروں، ایک وہ ہے کہ جو حق کا راستہ دکھاتا تھا، یعنی وہ حق پر، اور حق ہے کیا؟ اسلام، وہ اسلام ہی پر رہا، اور ایک یہ ہے کہ جو اسلام پر نہیں تھا، پہلے کافر تھا، پھر اسلام میں یہ دونوں تمہارے سامنے ہیں، دونوں کو تم دیکھ رہے ہو۔ اب من یہدی الی الحق، وہ شخص حق دکھا رہا ہے، اور دوسرا کیا ہے؟ لا یہدی، اسے ہدایت کا پتہ ہی نہیں ہے، جب تک کہ اس کو بتایا نہیں گیا۔ احق ان یتبع، بتاؤ ان دونوں میں سے کون حقدار ہے بیعت کا؟ کس کی بیعت کرو گے، کس کا اتباع کرو گے؟ ایک حق دکھاتا رہا اور ایک حق پر نہیں تھا، اسے حق دکھایا گیا، یعنی ایک وہ ہے کہ جو حق نہیں جانتا تھا، جسے علم نہیں تھا، وہ مسئلے پوچھتا رہا اور بتاتا رہا، مسئلے پوچھنے والا یا مسئلے بتانے والا؟ اور یوں کہہ لیجیے، ایک وہ ہے کہ جس نے کبھی بتوں کی پوجا کی ہے، اور ایک وہ ہے کہ جو پرستش کرتا رہا، ایک وہ کہ جس نے بتوں کو توڑا، اور ایک وہ جو بتوں کے سامنے ہاتھ جوڑا۔ یہ سب صورتیں ہیں حق اور باطل کی، ایک حق پر دوسرا باطل پر تھا، اسے حق دکھایا گیا۔ آخری ان سب باتوں کے بعد خدا نے کیا کہا ہے؟ اب وہ لفظ میں پڑھتا وہی لفظ، أَفَمَن يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَن يُتَّبَعَ أَمَّن لَّا يَهْدِي إِلَّا أَن يُهْدَىٰ۔ ایک حق دکھا رہا ہے، ایک ہدایت پر نہیں تھا، اس کو ہدایت کی جا رہی ہے۔
آپ کو ان دونوں میں کون حقدار ہے کہ اس کی بیعت کرو، اس کا اتباع کرو، اس کی پیروی کرو؟ یہ ایک اصلی سوال ہے کہ بتاؤ ان دونوں میں کون حقدار ہے؟ یہ کہہ کر خدا کیا کہتا ہے؟ فما لکم کیف تحکمون، تمہیں کیا ہو گیا ہے، یہ کیسے فیصلے کر رہے ہو؟ یعنی معلوم ایسا ہوتا ہے کہ عقل کے خلاف کچھ ہوا، تبھی تو اللہ یہ کہتا ہے تمہیں کیا ہو گیا، کیف تحکمون، تم یہ کیسے فیصلے کر رہے ہو؟ معلوم ہوتا ہے غلط ہوا فیصلہ، ایک حق دکھا رہا تھا اس کو چھوڑ دیا، کسی دوسرے کی طرف چلے گئے تو دیکھیے نا تحکمون، کیسا فیصلہ کر رہے ہو؟ اس کے معنی یہ نہیں کیسی حکومت کر رہے ہو، کیسے فیصلے کر رہے ہو؟ ایک آیت، دوسری آیت پڑھتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد سے یہ فرمایا، یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض فاحکم بین الناس ولا تتبع الہویٰ۔ اے داؤد، ہم نے تمہیں زمین میں خلیفہ بنا دیا، فاحکم بین الناس، تم حکم کیا مانی، تم فیصلے کرو لوگوں کے درمیان بالحق، حق کے ساتھ، ولا تتبع الہویٰ، اور دیکھو اپنی رائے اور خواہش سے نہیں، فیصلے کرو بالحق، یہ اللہ کا حکم ہے۔ حکم، حکم کے معنی حکم یحکمون سے یہ امر کا صیغہ ہے، حکم، حکم کا کیا معنی ہے؟ یہ معنی کہ امر نہیں، یہاں امر کے معنی نہیں، ہمیشہ جا دیکھو گیا ہے قرآن میں لفظ حکم فیصلے کے لیے آیا ہے، اور یہ میں 3 دن سے یہ بتا رہا ہوں اور کل اس کا نتیجہ پیش کروں گا۔ یہ حکم یحکمون فیصلہ کرنا، تو اے داؤد فاحکم بین الناس، لوگوں کے درمیان فیصلے کرو بالحق، حق کے ساتھ، چنانچہ انہوں نے حق کے ساتھ فیصلے کیے، بالحق فیصلے کرو، کیونکہ تم خلیفہ بنائے گئے ہو، اللہ نے تمہیں خلیفہ بنایا، تو اب فیصلے بالحق کرو، گواہیوں پہ نہیں۔ صلوات پڑھے نا، خلیفہ محتاج گواہ نہیں ہے، تم خود بالحق فیصلے کرو۔ چنانچہ ان کے سامنے مقدمات آئے، ایک مقدمہ اس وقت پیش کرتا ہوں۔ ایک نوجوان جس کی گود میں انگور بھرے ہوئے، وہ ایک مالک باغ کا پکڑ کے لایا، اس نوجوان نے اس کے باغ میں انگور کھائے خوب سیر ہو کر، اور پھر نے دامن میں بھر لی اور جا رہا تھا باغ سے کہ مالک نے پکڑ لیا۔ جب مالک نے اسے پکڑ لیا، عدالت میں لے گیا حضرت داؤد کی جب عدالت لگتی تھی تو حکم تھا، یہ اردو والا حکم، عربی والا نہیں، حکم تھا کہ جتنی امت ہے وہ آزادی سے آئے، عدالت کے فیصلے سنیں، کیونکہ یہ خلیفۃ اللہ کے فیصلے آئے، وہ سنیں، عام اجازت تھی، کیونکہ بالحق فیصلے کے لیے عام اجازت ہوتی ہے، ساری امت آئے، آ کر سنیں، بند کوٹریوں میں نہیں ہوتے، عام اجازت ہے، آؤ آ کر فیصلہ سنو۔ مقدمہ آ گیا، وہ نوجوان پکڑا ہوا اور مالک باغ کا اس کو پکڑے ہوئے پیش ہو گیا۔ سب نے دیکھا کہ انگور موجود ہیں،
اس سے پوچھا نوجوان سے تم نے کھائے انگور؟ اس نے کہا جی ہاں کھائے انگور، میں نے خوب شکم زیر ہو کر کھائے۔ یہ تم نے بھرے کہ جی ہاں، میں یہ لے جا رہا تھا کہ گھر لے جاؤں گا، وہاں پہ دوں گا کھانے کے لیے، یہ میرا ارادہ تھا۔ اچھا تم نے یہ کھائے انگور؟ یہ ہاں۔ یہ تم نے اسی باپ سے توڑے؟ اس نے کہا یہ ہاں۔ اب تمام امت موجود، اب بالحق فیصلہ ہوتا ہے۔ حضرت داؤد خلیفہ ہے، خلیفۃ بالحق ہے، فرماتے ہیں کہ ہمارا بالحق فیصلہ یہ ہے کہ مالک کا سر کاٹ دو اور یہ باغ اس چور کو دے دو۔ عجیب فیصلہ، ہمارا بالحق فیصلہ۔ گواہی کو تو دیکھو، وہ خود کہہ رہا میں نے کھائے، سب لوگ آنکھوں سے دیکھ رہے کہ انگور اس کے پاس، چوری کا مال برآمد ہے اس کے پاس، مگر بالحق فیصلہ یہ ہے کہ اس مالک کا سر کاٹ اور یہ باغ اس چور کو دے دو۔ لوگوں نے کہا یا نبی اللہ یہ کیسا فیصلہ، یہ غلط فیصلہ ہم کر رہے ہیں۔ وہ مان رہا ہے کہ میں نے باغ سے انگور کھائے، مال موجود ہے انگور اس کے پاس، اور آپ یہ کہتے ہیں مالک کا سر کاٹ دو، وہ چور کو کوئی سزا نہیں۔ آپ نے فرمایا چلو ہم خلیفہ بالحق ہے، ہم اس کا فیصلہ باغ میں باغ میں لے گئے۔ جب باغ میں پہنچے تو آپ ساری امت آپ کے ساتھ، وہ چور بھی اور مالک بھی۔ آپ نے درخت کے نیچے مٹی کا ڈھیر دیکھا اور آواز دی اے فلاں ابن فلاں ابن فلاں ادھر آ۔ یہ کہنا تھا کہ مٹی ہٹی اور ایک آدمی اس سے نکلا، وہ مٹی جھاڑتا ہوا اپنے سر سے باہر آیا۔ آپ نے پوچھا بتا واقعہ کیا ہے؟ تو اس نے کہا میں اس باغ کا مالک تھا، یہ جو کھڑا ہے یہ میرا نوکر ہے، اس نے مجھے قتل کیا۔ یہ جو کھڑا ہے مالک بنا ہوا یہ میرا نوکر ہے، جس نے مجھے قتل کیا۔ میرے پاس کچھ تھیلیاں تھیں روپے اور درہم و دینار کی 30 لاکھ، وہ اس نے مجھ سے چھین لی اور چھین کے مجھے یہاں قتل کر دیا۔ 30 لاکھ۔ تو آپ نے فرمایا آؤ اے امت والو ادھر آؤ، اس درخت کے نیچے۔ اب مٹی جو ہٹائی تو دیکھا ہے کہ مٹی کا گھڑا ہے اور اس میں وہی 30,000 درہم۔ آپ نے فرمایا کہ یہ جو مقتول ہے جس کو اس نوکر نے قتل کیا، یہ جب قتل ہوا تو اس کی زوجہ کے شکم میں حمل تھا، اس کی زوجہ کے شکم میں حمل تھا۔ اس کے قتل ہو جانے کے بعد اس کی زوجہ اپنے گھر چلی گئی، ماں باپ کے گھر، وہاں یہ بچہ پیدا ہوا اور پیدا ہوتے ہوئے یہ نوجوان ہوا۔ اس نے ماں سے کہا کہ مجھے اجازت دے میں اپنے باپ دادا کے گھر جاؤں، اس گاؤں میں جاؤں جہاں کا میرا باپ تھا۔ یہ روانہ ہو گیا، جب آیا تو اس نے یہ باغ دیکھا، انگور کا یہاں کھانے لگا اور ساتھ لے لیا۔ مالک یہی ہے، وارث یہی ہے۔ یہی لڑکا وارث ہے، اسی کے باپ کا یہ باپ تھا جو اس نوکر نے، اس غلام نے قتل کر کے اپنا قبضہ کیا۔ تو اصل مالک چونکہ یہ ہے، وارث اس باغ کا یہ ہے، اس کو باغ دے دیا جائے، اور جو مالک بنا ہوا ہے چونکہ یہ قاتل ہے، اس کا سر کاٹ دیا جائے۔ یہ باغ کا غاصب ہے، اس کو قتل کیا جائے، اسے سزا دی جائے اور باغ اسے حاضری۔ یہ تھا بالحق فیصلہ، اور اگر گواہوں پہ ہوتا آج یہی کیس
وارث آ جاتا تو ہاتھ کٹ دیے جاتے اس لڑکے کے ہاتھ کاٹ دیے جاتے. چور ہے تو یہ چور جو نہ تھا، چور جو وارث تھا اس کے ہاتھ کٹ جاتے. کیا اللہ ایسے ہی فیصلے کرے گا؟ کیا اللہ کا قانون یہی ہے کہ جو مجرم نہیں وارث ہے بے گناہ اس کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں؟ کیونکہ ظاہری شہادت تو یہی ہے. تو اللہ کا قانون کیا ہمارے ہاتھوں میں ہے؟ جیسی ہم گواہی دے دیں ویسا ہی فیصلہ ہو. اگر ہمارے قبضے میں خدا نے دے دیا قانون اپنا تو کتنے بے گناہ قتل کیے جائیں گے اور کتنے بے گناہ چور بنائے جائیں گے، اور جو مجرم ہوں گے وہ چھوڑ دیے جائیں گے. کیونکہ 10 قرآن اٹھانے والے آئیں گے، وہ گواہیاں دیں گے کہ ہم نے دیکھا، حالانکہ وہ جھوٹے ہوں گے. تو پھر یہ کون ہو فیصلہ کرنے والا جو بتائے کہ یہ گواہ جھوٹا ہے اور یہ سچا ہے؟ کون بتائے؟ یہ اسلام اس وقت چلے گا جب خلیفۃ البلاد ایک عورت آئی، اس نے شکایت کی کہ یہ شراب پی کر آیا اور اس نے یہ زیادتی کی ہے میرے ساتھ. بلکہ بعض جگہ یہ کہ وہ بچہ لے کر آئی اور کہا لے اپنے پوتے کو سنبھال. حضرت عمر تو غصے میں آئے تھا. کیا واقعہ؟ اس نے واقعہ بتایا. اپنے بیٹے کو بلایا ابو شاما. جب ابو شاما آئے ان سے پوچھا کہ تم نے یہ جرم کیا ہے؟ اس نے کہا کیا، یہ میں نے جرم کیا ہے، میں نے شراب بھی پی ہے، یہ زیادتی بھی مجھ سے ہوئی ہے، یہ موجود ہے واقعہ. حکم دیا حضرت عمر نے اس کو کوڑے لگائے جائیں. جب کوڑے کا حکم دیا تو فوراً وہ سب دیکھا، دربار میں سب کی شکلیں دیکھا اور دیکھ کے کہتا مجھے کوڑے وہ لگائے جس نے کبھی شراب نہ پی. وہ جب اس نے یہ لفظ کہے کہ مجھے تو کوڑے وہ لگائے جس نے کبھی شراب نہ پیو، وہ ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے کہ سب نے پیے. اس کا گواہ اور اس کا گواہ، سب خاموش. اب کون سزا دے؟ کون سزا دے؟ تو اس وقت عبداللہ ابن عباس نے کہا راجعوا الی علی ابن جاؤ علی کو بلاؤ. جب حضرت علی کو بلایا گیا تو آپ اپنے دونوں شہزادوں کو حسن اور حسین کو لے کر آئے اور وہاں کھڑے ہو کر آپ نے اعلان کیا کہ میں نے کبھی شراب نہیں کی اور کبھی یہ برا کام نہیں کیا، اور یہ میرے 2 بچے انہوں نے کبھی شراب نہیں پی اور کبھی غلط کام نہیں کیا. ہم میں سے ہر ایک کوڑے مار سکتا ہے، چاہے میرے بیٹے کوڑے لگائیں چاہے میں لگاؤں. حاضرین اس مجمع میں خاموشی تھی، کوئی نہیں بولا، نہ کسی نے اعتراض کیا، نہ کوئی یہ کہہ سکا کہ علی کو شراب پیتے دیکھا ہے، کوئی نہ کہہ سکا. تو اب حاکم ایسا لاؤ محمد. یہ اسلامی حکومت اور تب بنے جب اسلام
غلطیاں نہ کی ہو، معلوم نہیں اس گناہ کا مجرم آئے اور وہ گناہ اس نے بھی کیا ہو۔ اور ایک فیصلہ، ایک اور فیصلہ پیش کروں، وہ بھی اسی عدالت میں آیا۔ ایک عورت پیش ہوئی، دیکھیے خلیفہ وہ ہوتا ہے جو بالحق فیصلہ کرے، گواہوں پہ نہیں، بالحق واقعات پر۔ تو جسے علم ہی نہ ہو واقعات کا وہ کیا فیصلہ کرے؟ چنانچہ ایک عورت دربار میں پیش ہوئی اور اس نے کہا کہ میں بکریاں چرا رہی تھی، میرے ساتھ زیادتی کی فلاں کا ثبوت؟ تو کہنے لگی ثبوت تو میرے پاس کچھ نہیں، آدمی کوئی نہیں تھا، میں اکیلی تھی، جنگل تھا، بکریاں چرا رہی تھی، فلاں شخص آیا اور اس نے بالجبر میرے ساتھ زیادتی کی۔ اب کوئی ثبوت؟ تو آپ کو معلوم ہے کہ عرب کا لباس جو یہ قمیص ہوتی ہے، یہ ہوتی ہے نا پیروں تک، ہر عرب میں یعنی وہ ٹولا جس کو ہم قمیص کہتے ہیں وہ کرتا نیچے تک ہوتا ہے اور اندر صرف عورتوں کے یہاں وہ جانگیے کے قسم کا ہوتا ہے، وہ جانگیاں پہنتی ہے اور وہ کرتا ہوتا ہے۔ اس نے کیا کیا؟ جانگیاں اتار کے پھینک دیا کہ یہ ہے گواہ۔ سب نے دیکھا کہ اس میں کچھ تریر، سب نے کہا واقعہ تو ٹھیک ہے، ایسا ہوا، پھر کیا کیا جائے؟ جو حاکم تھے اس وقت وہ کہتے ہیں کہ بھائی کیا کیا جائے، فیصلہ کیا ہو؟ قرآن میں کہیں بھی جانگیے کو گواہ نہیں بتایا، تو فیصلہ کیا ہو؟ پریشان ہے پوری عدالت، پریشان، بتاؤ نہ کرو نا فیصلہ ہو، کیا فیصلہ کرو گے؟ کتاب پر فیصلہ کرو، کتاب تو کہتی ہے 4 گواہ، یہاں گواہی کوئی نہیں، اور واقعہ صحیح ہے کیونکہ وہ اس نے اپنا جانیہ پیش کیا۔ پھر اب کیا ہو؟ آگے پھر مجبور ہوئے، اور مجبور ہو کر جو بالحق فیصلے کرتا ہے اسے پھر بلایا، مولا تشریف لائے، مجمع بھرا ہوا، فکر میں دیکھے کیا فیصلہ کریں، کتاب اللہ بھی موجود، یہ مقدمہ بھی موجود، فیصلہ نہیں ہوتا، کیا کریں؟ اس وقت جب مولا آئے، مولا نے آتے سب کو دیکھا اور اس عورت کو دربار میں آپ نے دیکھتے ہی فرمایا، تو عورت میں تجھے بتاؤں کس دکان سے تو نے انڈا خریدا؟ سبحان اللہ، کس دکان سے تو نے انڈا خریدا؟ اور میں تجھے یہ بتاؤں کہ کس حجرے میں بیٹھ کر تو نے انڈے کو توڑا اور زردی الگ کی اور سفیدی اپنے جانگیے پر ڈالی، اور یہ بتاؤں چھلکا کہاں پڑا ہے؟ جس وقت یہ مولا نے کہا کانپ رہی تھی اور وہ دوڑتی ہوئی آئی، مولا کے قدموں میں بھی گر کے کہتی ہے انت واللہ خلیفۃ اللہ بالحق۔ یہ ہے بالحق، یہ ہے حکم، اس کو کہتے ہیں فیصلہ۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے فیصلے، کیونکہ فیصلہ کرنا اسی کا حق ہے، وہی فیصلے کا مالک ہے، تو وہ فیصلے جس کو دے دے وہ فیصلہ کرے، اپنا وہ حق جسے دے دے، اور جب اللہ کا حق اسے ملے گا تو جس طرح اللہ حق جانتا اسے بھی علم ہوگا وہی۔ تو حاضرین، اسلامی حکومت تو تبھی ہوگی جب حاکم عالم الغیب بھی ہو، معصوم بھی ہو، اور اگر وہ غیب نہیں جانتا اور وہ فیصلے کرتا ہے گواہوں پر، اسے حق واقعات کا علم نہیں، حق نہیں جانتا، تو پھر یہی نتیجہ ہوگا کہ کتنے بے گناہ مارے جائیں گے اور کتنے گنہگار بچ جائیں گے، کیونکہ پھر اللہ کا فیصلہ اللہ کے ہاتھ میں نہیں رہا، وہ گواہوں کے ہاتھ میں آ گیا۔ جھوٹ بولیں گے، پھر بتاؤ
اگر گواہ جھوٹ بول رہا ہے تو کیسے پتہ لگے حاکم کو کہ جھوٹ بول رہا ہے؟ اگر وہ علم نہیں رکھتا تو غلط فیصلے ہوں گے. اسی لیے شیعوں کا یہ اعتقاد ہے کہ جب تک وارث اسلام نہیں آئے گا اسلامی حکومت نہیں آئے گی. یہ ہمارا عقیدہ ہے، یہ کوئی سیاست نہیں ہے. سیاست میں تو ہمارا کوئی دخل نہیں. علماء کا کیا کام سیاست سے؟ سلوات پڑھیے ہم نے کبھی بھی ممبر پر سیاست کو آنے نہیں دیا. ہم ممبر پر اس کو لانا سمجھتے. لہذا میں اعلان کر رہا ہوں ہمارا سیاست سے کوئی دخل نہیں. کوئی آئے کوئی جائے، ہمارا دین اور ایمان یہ ہے جو ممبر پر بیان کر رہا ہوں. اور دین و ایمان قائم اور دائم رہے گا، اور یہ آنے والے آتے رہیں گے، بدلتے رہیں گے. حکومتیں بدلیں گی، بادشاہتیں بدلیں گی، مگر ہمارا دین و ایمان نہیں بدلے گا. ہم اسی پر قائم ہیں. اور آج ہم دعا کرتے تمام شیعہ عجل اللہ فرجہ. یہ ہم روز دعائیں کرتے مجلسوں کے بعد، نمازوں کے بعد. عجل اللہ فرجہ، عجل اللہ فرجہ، سہل اللہ فرجہ، وأوسع اللہ منہجہ. یہ ہم دعائیں کرتے ہیں. اگر یہ بات ہوتی کہ بغیر اماموں کے اسلامی حکومت آ سکتی